ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا آج کی پہلی گفتگو کا پہلا سوال یہ ہے کہ استقبال سے ہم کیا معنی لیتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ تو ماہ رمضان کا استقبال اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں طریقہ سمجھایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ کے کرم کی بہت سی نشانیاں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیمات ہیں۔ بس جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا صحابہ کو بٹھا کے تعارف کروایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ساتھ فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے پاس اللہ کا ایک معزز اور محترم مہمان آ رہا ہے، اگر تم اس کی اچھی طرح آؤ بھگت کرو گے، خدمت کرو گے اور اس کے سارے تقاضے پورے کرو گے تو تمہاری اللہ کے پاس جا کے سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش تمہارے لیے دنیا آخرت میں خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا، دوسرا بخشش کا ہوگا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہوگا۔ لہٰذا اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، کاروبار سمیٹ لو، جو لین دین ہے وہ پہلے ہی مکمل کر لو، کوئی بیاہ شادی دیگر تقریبات ان کو بھی سمیٹ لو، اپنے آپ کو ہمہ تن گوش ہو کر یکسوئی کے ساتھ ساری برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ تیار کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے تھے، پرجوش ہوتے تھے کہ اس مہینے کے اتنا بے قراری سے انتظار کرتے تھے کہ پورا ماہ شعبان آپ روزے رکھ لیتے کہ اللہ کا وہ معزز مہمان آ رہا ہے۔ تو آپ نے مہمان سے تشبیہ دی، تو مہمان کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاری کی جاتی ہے استقبال کے لیے، تو اسی لیے سرکار نے اس کو مہمان سے تشبیہ دی کہ اس کے آنے سے پہلے تم روزوں کے لیے تیار ہو، جو روزے رکھنے ہیں، اس میں تم نے قرآن پڑھنا ہے، جس طرح نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے اندر پھر جو لیلۃ القدر ہے اس کی برکتیں کیسے سمیٹنی ہیں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، کچھ فدیے کے لیے لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ساری پلاننگ پہلے کر لی جائے۔